قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے بے شک مجھے تو اللہ نے منع کر دیا ہے پکارنے سے اللہ کے سوا کسی بھی اور ہستی کو جس کو تم پکار رہے ہو۔ کس کو منع کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو باقی کیا ہے؟ لما جاءنی البینات من ربی، بعد اس کے کہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے روشن دلائل آ چکے ہیں کہ ایک اللہ ہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی زندگی اور موت دینے والا ہے، تمام کوالٹیز کا مالک ایک خدا ہے۔ جب میرے پاس یہ واضح دلائل آ چکے ہیں، اس کے باوجود میں کیسے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار سکتا ہوں؟ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور مجھے یہ بھی حکم ہوا ہے کہ میں سر تسلیم خم کر دوں تمام جہانوں کے پروردگار کے سامنے۔ وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، وہ اللہ جس نے پیدا کیا تمہیں مٹی سے، ثم من نطفہ، اور پھر نطفہ سے، یعنی وہ منی کا قطرہ، ثم من علقہ، پھر لوتھڑے کی فارم میں، علقہ سسپینڈڈ فارم میں رکھا، ثم یخرجکم طفلا، اور اس کے بعد تمہیں بچہ بنا کے باہر نکال دیا۔ یہ ساری سٹیجز میں نے مسئلہ نمبر 149 میں کور کی تھی، سورۃ المومنون کے شروع کی آیات کے کانٹیکسٹ میں، آج میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ ثم لتبلغوا اشدکم، اور پھر تمہاری وہ پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ تم جوانی کو پہنچتے ہو۔ ثم لتکونوا شیوخا، اور پھر تمہیں زندہ رکھتا ہے کہ تم بڑھاپے تک پہنچ جاؤ۔ ومنکم من یتوفی من قبل، اور تم میں سے کئی ایسے ہیں کہ جو یعنی بڑھاپے کے پہنچنے سے پہلے ہی جوانی میں مر جاتے ہیں۔ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور کئی ایسے ہیں جو اپنی یعنی مقررہ میعاد تک پہنچتے ہیں، اس لیے کہ تاکہ تم ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ان سے عبرت حاصل کرو، اپنی عقل استعمال کرو کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بڑھاپے تک لے کے جاتا ہے، جس کو چاہتا ہے جوانی کے اندر ہی موت دے دیتا ہے۔ تو جوان موت اللہ تعالیٰ مارے یہ اس لیے تاکہ تم اس میعاد کو سمجھ سکو، عقل حاصل کرو اس حوالے سے کہ انسان جو ہے وہ اپنی موت کے لیے ہر وقت تیار رہے۔ ضروری نہیں انسان نے بوڑھے ہو کے جانا، جوانی میں بھی جا سکتا ہے۔ والذی یحیی و یمیت، وہی اللہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ فاذا قضى امرا، اور جب کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے، فانما یقول له کن فیکون، تو اس کا فرمانا تو صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ ہو جا، وہ کام ہو جاتا ہے۔ اس کو کوئی ریسورسز جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کوئی پلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اس کا فرمانا ہوتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ بل یہ اس کی اپنی حکمت ہے کہ اس نے بعض کا تخلیق کے مراحل جو ہیں وہ بیکٹیریاز جو ہیں وہ سیکنڈز کے اندر ریپروڈیوس ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف ہاتھی کے بچے کو بننے کے لیے 22 مہینے چاہیے، انسان کے بچے کو بننے کے لیے 9 مہینے چاہیے، خرگوش کے بچے کو بننے کے لیے 1 مہینہ چاہیے، اور چوزے کو انڈے سے باہر آنے کے لیے 22 دن چاہیے۔ تو یہ تخلیق کے مراحل اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیے ہیں، بعض سیکنڈز کے اندر ہیں اور بعض مہینوں میں ہیں اور بعض سالوں کے اندر۔ الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا جو اللہ کی آیات کے بارے میں جھگڑتے ہیں؟ انا یصرفون، کہاں بھٹکے جا رہے ہیں۔ الذین کذبوا بالکتاب، وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اس کو جو ہماری کتاب کے ساتھ ہے، وبما ارسلنا بہ رسولنا، اور جو کچھ ہم نے رسولوں کو دے کر بھیجا یعنی معجزات اور ان کے صحائف۔ فسوف یعلمون، ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا اس کا انجام، کہ رسولوں کو جھٹلانے کا، ان کتابوں کو جھٹلانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اذ الاغلال فی اعناقہم، جب توق ان کی گردنوں میں ہوں گے، والسلاسل، اور زنجیریں، یسحبون، اور ان کو گھسیٹ کر لے جایا جائے گا، فی الحمیم، کھولتے ہوئے گرم پانی میں، ثم فی النار یسجرون، اور اس کے بعد دوزخ کی آگ میں انہیں جھونک دیا جائے گا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ سنت ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام جب عذاب کی آیات یوں تلاوت فرمایا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرتے تھے عذاب کے اگینسٹ۔
ثم قیل لهم این ما کنتم تشرکون، پھر ان سے کہا جائے گا کدھر ہیں وہ شریک جن کے بارے میں تمہیں زوم تھا دنیا کے اندر کہ تمہیں بچا لیں گے، لاؤ۔ وہ جی ساڑھے پیر صاحب تک کیا، میں ابھی تک جنت ہی نہیں جانا جب تک سارے مریدین نہ لے جاؤں۔ میرے پیر صاحب تو کہتے ہیں میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مریدین نہ ساتھ لے جاؤں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا تھا، شریک کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تم اس کی عبادت کرتے ہو، کوئی بیوقوف بھی نہیں ہے جو کسی پیر کی عبادت کرے گا الا ایک وہ کسی کی مت ماری جائے۔ مراد یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم پلہ انہیں سمجھتے تھے کہ یہ تو جناب وہ دھونس کے ساتھ اللہ سے بخشوا لیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ قالوا ضلوا عنا، وہ کہیں گے یا اللہ سارے ہی گم ہو گئے ہیں۔ گم نہیں ہو گئے سرکار، وہ تو پہلے دوزخ وچ بڑے جے۔ بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ ہم تو اس سے پہلے کسی کو پکارا ہی نہیں کرتے تھے۔ وہ انکار ہی کر دیں گے، وہ کہیں گے یا اللہ ہم دنیا میں کسی کو پکارا ہی نہیں کرتے تھے، یعنی اس طرح کانفیڈنس لوز کریں گے۔ ادھر جو بزرگوں کے نعرے مارتے رہتے ہیں ہر وقت، اللہ تعالیٰ ہمارا قیامت والے دن، اور ایک اینگل وہ آتا ہے کہ اگر کسی کے بزرگ ٹھیک ہوئے، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کو کوئی پکار رہا ہے، مولا علی علیہ السلام کو کوئی پکار رہا ہے، اب وہ تو خود ٹھیک ہے، ان تو جنت میں جانا ہے۔ وہ سورۃ الاحقاف کے پہلے رکوع میں آتا ہے کہ وہ ہستیاں خود ان کی دشمن بن جائیں گی، بجائے یہ کہ وہ اللہ سے ان کی سفارش کریں، وہ تو کہیں گے یا اللہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے پیچھے یہ کچھ کرتے رہے، نال ہو کے جنہوں کہتے ہیں نہ دوزخی جنہوں دھکا دینی ہے۔ یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ بزرگ ہمارے لے جائیں گے، وہ ساتھ ہو کے دھکا دلوائیں گے اگر وہ صحیح بزرگ ہوئے، اور اگر جعلی ہوئے جو کہ اکثر ہیں تو وہ تو ان سے پہلے ہی ان کا استقبال کر رہے ہوں گے دوزخ کے اندر، تو وہ کہیں گے یا ان سے سب کچھ گم ہو جائے گا، وہ کہیں گے یا اللہ ہم تو دنیا میں کسی کو پکارا ہی نہیں کرتے تھے۔ کذالک یضل اللہ الکافرین، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بات نہ ماننے والوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ کافر کا ترجمہ کافر کرنا اتنا بڑا ظلم کیا ہے مترجمین نے، ان کو بالکل خیال نہیں آیا کہ یہ کافر کا مطلب عربی میں کچھ اور ہے، اردو میں اور ہے۔ عربی میں کفر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو، نہ شکرے کو، اعتقاد میں کوئی انکار کرے وہ بھی کافر، عملاً بھی کوئی انکار کرے وہ بھی کافر۔ ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا، کلمے میں وہ مسلمان کلیم کر رہا ہے، پاکستان کے شناختی کارڈ میں نام مسلمان میں ہے اس کے کھانے میں، لیکن اللہ کے حضور وہ کافر ہے۔ صحیح مسلم حدیث ہے 246 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کہ بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان لکیر جو ہے لائن نماز۔ ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز چھوڑ دی گویا اس نے کفر کیا۔ جامعہ ترمذی میں عبداللہ بن شفیق تابعی کا قول ہے صحیح سند کے ساتھ کہ صحابہ کرام اعمال میں سے نماز چھوڑنے کے علاوہ کسی کو کفر شمار نہیں کرتے تھے، یعنی صحابہ کرام کے نزدیک، اہل بیت کے نزدیک جو نماز نہیں پڑھتا تھا وہ مسلمان ہی نہیں۔ سیدنا حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا آخری کام کون سا کیا؟ انہوں نے کربلا میں بھی نماز نہیں چھوڑی۔ اگر اس روئے عرض پہ کسی کو نماز کسی حالت میں معاف ہوتی نا تو حسین علیہ السلام کو ہوتی۔ انہوں نے بھی زور کی نماز وہاں پہ ادا کی ہے، اور عصر کی نماز جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جا کے جنت میں ادا کی ہے۔ جناب یہ حسین کے نعرے لگانا بڑا آسان ہے، اور یہاں پہ آپ دیکھ لیں حسین کے نام کے اوپر مطلب سال کے بعد لوگ باہر آ جاتے ہیں، سنی بھی شیعہ بھی، میں دونوں کو کہتا ہوں، میرا تو کوئی بھی سگا نہیں ہے۔ اور جو حسین علیہ السلام کی کاز ہے، جس دین کے لیے انہوں نے قربانی دی ہے، اس کو چھوڑ دیتے، اس کی طرف کسی کی کوئی توجہ نہیں۔ میرا ایک یوٹیوب کے اوپر کلپ ہے باغیوں کو نمازی بنانے والی ویڈیو، بلکہ آپ یوٹیوب پہ صرف اتنے لکھ دیں نمازی بنانے والی ویڈیو، اس میں نے یہ تمام چیزیں 15-20 منٹ میں بڑے انٹلیکچوئل لیول پہ ڈسکس کی ہیں کہ یہ آپ کے پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، بے نمازی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ کافر ہے، عملاً وہ کافر ہے، انکار کرنے والا۔ قرآن میں جتنی آیات آتی ہیں نا کافر کے بارے میں، اس سے مراد ہے انکار کرنے والا۔ اب مجھے بتائیں کہ ایک کافر نماز نہ پڑھے وہ تو مجرم ہے، اور جو مسلمان نماز نہ پڑھے وہ اس سے بڑا مجرم ہے۔ ایک بندہ فوجی ہو کے فوج کی وردی نہ پہنے وہ بڑا مجرم ہے، اور ایک شخص جو فوجی ہے نہیں، اس کو تو کوئی پابند بھی نہیں کر سکتا، وہ تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا لا اکراہ فی الدین، دین قبول کرنے کے معاملے میں کسی پہ جبر نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی،
ہدایت جو ہے وہ گمراہی سے الگ ہو چکی ہے. دین قبول کرنا ہے تمہاری مرضی، نہیں قبول کرنا تمہاری مرضی، لیکن ونس جب آپ دین قبول کریں گے پھر دین کی جتنی اوبلیگیشنز ہیں وہ آپ کے اوپر آ جائیں گی. پھر آپ کہیں میں نماز نہ بھی پڑھوں مسلمان رہوں، میں روزے نہ بھی رکھوں میں مسلمان رہوں، میں زکوٰۃ نہ بھی دوں مسلمان رہوں، میں حج نہ بھی ادا کروں تب بھی مسلمان رہوں. یہ اس قسم کا لولا لنگڑا مسلمان تو نہیں چاہیے اللہ کو. دنیا میں تو آپ ایک بڑی شرط پوری نہ کریں تو آپ کو فارغ کر دیا جاتا ہے، اور اللہ کے بارے میں آپ نے ایسا گمان کیا ہوا ہے کہ جی ہم یہ سب کچھ نہ کر کے بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں. یہ تو وہ یہودیوں والا ہی عقیدہ ہو گیا نا کہ ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں، ابراہیمی ہیں. ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض. اللہ تعالیٰ یعنی وہ جب مجرمین کو عذاب دیا جائے گا نا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ عذاب تمہیں اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اس سے پہلے زمین کے اندر بڑی خوشیاں منایا کرتے تھے بغیر الحق، نہ حق، بغیر کسی وجہ کے عیاشی کی زندگی گزار رہے تھے. جو میں اکثر کہتا ہوں کہ جو دنیا اپنی مرضی کی گزارے گا آخرت اللہ کی مرضی کی گزارے گا، اور جو دنیا اللہ کی مرضی کی گزارے گا آخرت اپنی مرضی کی گزارے گا. قرآن میں نہیں کئی جگہ آیا، اگلی صورت میں آ بھی جائے گا سورہ حمیم سجدہ میں کہ جنت میں ہر وہ چیز تمہیں ملے گی جو تم خواہش کرو گے. وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ، اور جو تم دنیا میں ناحق اترایا کرتے تھے. ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اب داخل ہو جاؤ اس جہنم کے اندر جہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے. فبئس مثوى المتکبرین، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا. تکبر کی صحیح ڈیفینیشن صحیح مسلم کے اندر آئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسا اوقات انسان کی خواہش ہوتی ہے اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کی جوتیاں اچھی ہوں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کرو. جب تمہارا دل گواہی دے دے کہ یہ بات سچی ہے اور تم قبول کرنے سے انکار کر دو، یہ ہے اصل تکبر. اور دوسروں کو حقیر سمجھو. ایک بندے نے اچھے کپڑے پہنے ہیں کوئی عیب نہیں، لیکن اس کی بنیاد پہ کسی کم تر سٹیٹس کے بندے کو دنیاوی اعتبار سے جسے اللہ تعالیٰ نے کم تر سٹیٹس میں رکھا ہے اس کو حقارت کی نظر سے دیکھنا، یہ تکبر ہے. اب مہنگے سے مہنگا جوڑا پہنے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن کسی اور کو حقیر سمجھیں گے پھر معاملہ ہو جائے گا گڑبڑ. اور اس سے پہلے فرمایا کہ جو حق بات سے اناد کرتا ہے. یہاں پہ بھی دیکھتے ہیں دوستیوں کو کہا جائے گا بڑا برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والا. اصل میں تو جو پیغمبروں کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، کتابوں کو نہیں مانتے، یا کتابوں کو مان کے ان پہ عمل نہیں کرتے اور وہ اپنی اکڑ کے اندر رہتے ہیں، وہ اصل میں متکبرین ہیں. ایک بندے کو قرآن سے بتایا جاتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ پھر بھی کہتا ہے نہیں میں یا علی مدد کہوں گا، میں یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد کہوں گا، میں کہوں گا یا معین الدین چشتی پال لگا دے کشتی، یا بہاول حق بیڑا تاک. تو سر یہ تکبر ہے نا، اس سے بڑا ہو تکبر کیا ہے؟ اسے نہیں سمجھ آ رہا ہے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے؟ جا کے اپنا ترجمہ پڑھ لے. کوئی بریلوی ہے مذہب بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لے، کوئی دیوبندی ہے علی تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھ لے، کوئی اہل حدیث ہے جناگڑھی صاحب کا ترجمہ پڑھ لے، کوئی شیعہ ہے وہ سید فرمان علی شاہ صاحب کا ترجمہ پڑھ لے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے مودودی صاحب کا ترجمہ پڑھ لے. ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب کیا ہے؟ فاصبر ان وعد اللہ حق، اے نبی علیہ السلام صبر کیجئے بے شک اللہ کا وعدہ ہے سچا. فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم آپ کو عذاب کا کچھ حصہ دکھا دیں جو ہم نے آپ کے مخالفین کو دینا ہے، یا اس سے پہلے ہی ہم آپ کو موت دے دیں، یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ آپ کی زندگی میں ہم کافروں پر عذاب آپ کو دکھائیں، آپ کے مخالفین کو کچھ دکھا دیا. اور اصل ریولوشن تو بعد میں آئی ہے نا، رومن اور پرشین امپائر تو جو ہے وہ خلفائے راشدین کے دور میں گری ہے نا. یا آپ کی وفات کے بعد ہم انہیں عذاب میں مبتلا کریں، فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، تو سب کو بالآخر اٹھ کے ہمارے پاس ہی آنا ہے. یعنی اگر آپ نے اپنی زندگی میں اپنے مخالفین کا برا انجام نہ بھی دیکھا تو آپ کی وفات کے بعد اور آپ کی مخالفین کی وفات کے بعد وہ سب کے سب ہمارے پاس ہی آئیں گے نا، ہم وہاں بھی ان کو دکھا دیں گے. دیکھیں نا جی، حضرت
عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، ان کی والدہ اور ان کے والد اسلام کے پہلے شہید ہیں. اس شخص کی آپ قربانی کا لیول دیکھیں جس نے ایک دن میں اپنے ماں اور باپ کو اتنی بے دردی کے ساتھ ابو جہل کے ہاتھوں قتل ہوتے ہوئے دیکھے. میں نہیں سمجھتا کہ جس شخص کی زندگی میں ایسے لمحات آئے ہوں وہ پوری زندگی اس غم کو کبھی بھلا بھی سکتا ہے. 93 ایئرز کی ایج میں شہید ہوئے ہیں عمار ابن یاسر جنگ صفین میں مولا علی کی طرف سے لڑتے ہوئے. 93 سال تک ان کا زخم ہرا ہی رہا ہے. ایک دن میں ماں اور باپ سیدہ سمیہ اور سیدنا یاسر رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام کتنی بے دردی سے، حتیٰ کہ ان کی والدہ کو شہید کر کے ٹانگیں جو ہیں وہ 2 مختلف اونٹوں کے ساتھ باندھ کے مخالف سمت میں بگائے گئے ہیں، جسم کے 2 ٹکڑے کیے گئے. یعنی یہ چیز تو امیجن کرنے سے انسان کے روکٹے آج 1400 سال بعد بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. اہمی تو نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا تھا کہ عمار سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک ایمان سے پر ہے. کون اتنی قربانی دے سکتا ہے سر؟ اب جو عمار ابن یاسر ہیں انہوں نے تو اپنے ماں باپ کے دشمنوں کا انجام تو اپنے سامنے غزوہ بدر میں دیکھ لیا، لیکن سیدہ سمیہ نے تو اپنے قاتل کا انجام نہیں دیکھا نا، نہ سیدنا یاسر نے. اور پھر دنیا میں تو ابو جہل ایک دفعہ ہی قتل ہوا نا، 2 بندوں کو مارنے کے سبب اور کئی اور مسلمانوں کو اذیت دینے کے سبب. دنیا کی عدالت تو ایک بار ہی قتل کی سزا دے سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک ایک مسلمان کے بدلے میں ابو جہل کو روزانہ ہزاروں زندگیاں دے کے ہزاروں موتیں دے سکتے ہیں. اور ان کے ایمان کی، ان کی جو دل کی ٹھنڈک جنت میں پہنچ کے بھی اسی وقت ہوگی جب وہ اپنے مخالفین کا عذاب دیکھیں. ہم آج یعنی بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں جنت میں جانے کی جتنی خوشی ہے شاید اتنی یا شاید اس سے بھی زیادہ خوشی نبی علیہ السلام کے دشمنوں کو عذاب ملنے پہ ہوگی. اور آج نبی علیہ السلام کے 2 دشمن اسلام کے لبادے میں ان کی بھولی بالی امت کو جو ہے وہ کفر و شرک کے راستے کے اوپر چلا رہے ہیں. ان کو جب عذاب ملے گا نا، ہمیں تو اصل میں جنت میں جانے سے زیادہ خوشی تو ان لوگوں کے عذاب کے اوپر ہوگی. سر آپ ذرا امیجن کریں کہ آپ کو اگر یہ پتا چلے کہ آپ نے جس شخص کو پوری زندگی اپنا بزرگ مان کے رکھا ہے اس نے آپ کو ایسے شرکی عقیدے بتائے کہ اس کی وجہ سے آپ کے ماں باپ دوزخ میں چلے گئے اور آپ کو مرنے سے پہلے چلے توبہ نصیب ہوگی، تو آپ تو جنت میں پہنچ کے بھی اسے معاف نہیں کریں گے. ماں باپ کو تو زندہ کر کے واپس نہیں لا سکتے کہ وہ شرک سے توبہ کر لیں، لیکن دنیا میں تو آپ کو یہی اگلی صورت میں آ جائے گا سورہ حمیم السجدہ میں کہ دوست کی دوزخ میں جب پہنچیں گے. یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ جو بندہ خود ٹھیک ہے، جو خود بھی دوزخ میں چلا گیا وہ سورہ حمیم السجدہ اگلی صورت میں آئے گا. وہ کہے گا اللہ جنوں اور انسانوں میں سے جن جن لوگوں نے مجھے گمراہ کیا تھا دنیا میں، آج مجھے وہ میرے سارے بزرگ بابے میرے حوالے کر، میں انہیں اپنے پاؤں کے نیچے روندوں گا جن کی وجہ سے میں گمراہ ہوا. اور ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا تو دنیا میں دل کرتا ہے کہ لتر ماری ہے انہوں نے صبح و شام، جنہوں نے سانو پوری زندگی گمراہ رکھے ایسے. آخرت تو بڑی ابھی دور ہے، حقیقت بات ہے. دیکھیں جس کو پہلی دفعہ توحید سے روشنائی ہوتی ہے کہ یار توحید کس چیز کا نام ہے، کس خوشبو کا نام ہے، وہ تو پھر کہتا ہے مجھے جس نے لگایا تھا دوسری طرف میں تو اس کو زندہ نہ چھوڑوں، اس کے تو ٹکڑے ٹکڑے کر دوں. دنیا کے اندر احساسات آتے ہیں. کیوں؟ جب انسان دیکھتا ہے یار اس کی وجہ سے تو ہمیشہ کی ناکامیاں میری مقدر ہونے والی تھی، میں نے تو لے ڈوبا دیے، ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. تو انسان کہتا ہے شکر ہے یا اللہ میں بچ گیا تھا، اس کو تو میں نہیں سیٹ رہا. اور پھر کئی ایسے ہیں بیچارے خود تو توبہ نصیب ہو جاتی ہے لیکن بوڑھے ماں باپ ہوتے ہیں وہ وہیں اٹیچ رہتے ہیں، وہ کرتے کرتے تھیندے تھیندے تھی جاتے ہیں. انسان یعنی کس پرسی کے ساتھ ان کے سامنے پھر رہتا ہے، کچھ کر نہیں سکتا. تو اے نبی علیہ السلام ان سب نے ہماری طرف لوٹ کے آنا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور ہم نے بھیجے تھے پہلے بھی بہت پیغمبر، منہم من قصصنا علیک، ان میں سے کئی ایک کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کر دیے. وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور کئی ایک ایسے پیغمبر ہیں جن کے واقعات آپ سے ہم نے بیان بھی نہیں کیے. قرآن پاک کوئی یعنی تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ اس نے پوری ہسٹری بتانی ہے.
بس موٹا موٹا میں نے آپ کو بتایا 7 انبیاء ہیں جن کا ڈیٹیل کے ساتھ قرآن میں ذکر ہے. مسئلہ نمبر میرا 114 ریکارڈڈ ہے رسولوں کی دعوت کے اوپر. اس میں نے وہ تمام ڈیٹیلز بتائی ہیں کون سے 7 پیغمبر ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کچھ کا ذکر کیا کچھ کا نہیں کیا. وما کان لرسول ان یأتی بآیات الا باذن اللہ. اور کسی نبی کی یہ مجال نہیں تھی کہ وہ کوئی نشانی لے آتا بغیر اللہ کی اجازت. اللہ کے اذن کے بغیر تو کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتا. فاذا جاء امر اللہ. پھر جب اللہ کی طرف سے حکم آ جاتا تھا یعنی حکم عذاب, قضی بالحق, پھر حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا. یعنی رسولوں کے مخالفین تباہ و برباد کر دیے جاتے تھے. قوم عاد تباہ ہوئی, قوم سمود تباہ ہوئی, قوم فرعون تباہ ہوئی. مخالفین کو اللہ نے تباہ کیا, انبیاء اکرام علیہم السلام اور ان کے ماننے والوں کو بچا دیا. وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ. اور باطل پرست وہاں گھاٹے میں رہیں گے. یعنی دنیا میں بھی گھاٹے میں, آخرت. ہمارے نبی علیہ السلام کے کیس میں بھی عذاب استحصال آیا ہے, وہ قتال کی شکل. یعنی صحابہ اکرام کی تلوار اللہ نے جو ہے وہ اللہ کے مخالفین کے اوپر مسلط کر دی تھی. یہاں پہ عذاب استحصال کی شکل جو ہے وہ قتال کی شکل میں ان پہ مسلط ہوئی. اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون. اللہ ہے وہ جس نے تمہارے لیے مویشی بنائے تاکہ ان پر تم سواری کرو اور ان کا گوشت بھی کھاؤ. یار یہ مجھے بتائیں, کوئی بزرگ یہ مویشی تو چھوڑ دیں, کوئی ایک مرغی کی ٹانگ بھی بنا سکتا ہے؟ ٹانگ بنانا تو بڑی دور کی بات ہے, کسی کی ٹانگ توڑ دیں وہ اپنی ٹانگ نہیں جوڑ سکتا. وہ آپ کو پتا نا وہ ولید بن عقبہ جو حضرت عثمان کا وہ بھائی بھی تھا, جو صحیح مسلم میں آتا ہے شراب پی کے نماز پڑھاتا تھا, جس کی وجہ سے یعنی کوفے میں لوگ مخالف ہوئے سیدنا عثمان کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. واقعہ کربلا والے میں نے ریسرچ پیپر میں وہ حدیث بھی ڈالی ہے. اس نے مجلس لگائی ہوئی تھی کوفے میں, اور مسجد کے اندر اس نے سارے وہ جادوگر جمع کیے ہوتے تھے, اور باقاعدہ امام علی علیہ السلام کے نام کے اوپر ایک 22/1 کے اوپر ایران والوں نے ایک فلم بھی بنائی ہے جس میں سیدنا علی علیہ السلام کے زندگی کے آخری 10 سال انہوں نے فلمائے ہیں. سیدنا عثمان کی شہادت سے 5 سال پہلے سے لے کے سیدنا عثمان کی شہادت ہے, سیدنا علی کی شہادت ہے. اس میں یہ منظر فلمایا ہے انہوں نے باقاعدہ. یہ اہل سنت اہل تشیع دونوں کے ہاں یہ واقعہ ملتا ہے. مسجد کے اندر اس نے وہ جادوگر بلایا ہوا ہے, اور یہودی جادوگر ہے, اور وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جی میں لوگوں کو قتل کر کے زندہ کروں گا. جندب صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ مسجد میں آئے, انہوں نے کہا ولید یہ کیا تماشا تو نے مسجد کے اندر لگایا ہوا, اور وہ عجیب و غریب کرتب دکھا رہا ہے. کبھی وہ یعنی گدھے کے یعنی وہ منہ سے داخل ہوتا ہے اور دوسری طرف سے باہر نکلتا ہے, اور لوگ جناب آشش کر رہے ہیں, اور کرنے والا کون ہے؟ یہودی. اس طرح کے کرتب دکھا رہا ہے, لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھیل رہا ہے. پھر وہ ایک قیدی کو بلاتا ہے, کہتا ہے میں اسے قتل کر کے دوبارہ زندہ کروں گا. اب یہ تو پاسبلٹی نہیں ہے. قتل کا حکم جاری ہو جاتا ہے. وہ جندب صحابی وہاں پہ آ جاتے ہیں, اور وہ ولید کو کہتے ہیں رک جائیے, کیا کرنے لگا تو؟ اس نے کہا یہ تو اتنے بڑے بڑے کرتب کر رہا ہے, اس کو مار کے زندہ کر لے گا. اس نے کہا تیری عقل کام کرتی ہے, یہ کام ہو سکتا ہے؟ یا تو ایک دجال والا معاملہ ہونا ہے, یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا معاملہ جو ہو چکا ہے, اب تو کوئی نہیں دوسرا کو بندہ کر سکتا. یہ تو جھوٹے واقعات نہ ہیں کہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام و رحمہ اللہ نے وہ یہ کام کر دیا. کوئی نہیں, انہوں نے کہاں سے کرنا تھا, کسی نے نہیں کچھ کیا. تو اس صحابی نے کیا کیا کہ وہ جلاد سے تلوار کھینچ کے نا اس جادوگر کا ہی سر اتار دیا تیزی میں, اور اس نے کہا ولید اس کو کیا اپنی گردن جوڑ کے زندہ ہو. ادھر ہی سارا مجمع چھٹ گیا. تو اتنی دلیری دکھانی چاہیے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ جو آپ کو کہتے ہیں نا ہمارے بزرگ روحانی آپریشن کرتے ہیں, یہ وہ کرتے ہیں, ان کو کیا آپریشن چھوڑ دیں, کسی بچے کے ختنے کر کے بتا دیں روحانی طور پہ بغیر کٹ لگائے, ٹھیک ہے. اپنے آپریشن کرانے کے لیے تو آئی ہاسپٹل میں جا رہے ہوتے ہیں جب موتیا اتر آتا ہے, اپنی پینڈکس کے لیے تو ہاسپٹل میں داخلہ لے رہے ہوتے ہیں, لوگوں کے روحانی آپریشن کر رہے ہوتے ہیں. سب جھوٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ مویشی پیدا کیے تاکہ ان پہ سواری کرو, اس کا گوشت کھاؤ. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ, اور اس میں کئی طرح کے تمہارے لیے منافع ہیں. یعنی ان کی دیکھیں کھال بھی استعمال ہوتی ہے, پھر اس کے بال بھی استعمال ہوتے ہیں, ان کے طور پہ ان کی ہڈیاں استعمال ہوتی ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ اللہ نے یہ سارے معاملات کیے ہیں. وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ, اور
کئی طرح کے یعنی اس سے فائدے ہیں کہ تم اپنی منزلوں تک پہنچتے ہو اور اس پر مویشیوں پر اور کشتیوں پر تم سواری بھی کرتے ہو. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ اور وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں. فَأَيَّا آیَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ پس تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے. واقعی جی اللہ ہی اللہ ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا. افلم یسیروا فی الارض کیا تم نے زمین میں سیاحت کر کے نہیں دیکھا؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم کہ ہم نے تم سے پہلے جو اپنے اپنے وقت کے پیغمبروں کے نافرمان لوگ گزرے ہیں ان کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا. تم شام تجارت کرنے کے لیے جاتے ہو تو وہاں دیکھتے نہیں ہو کتنے کھنڈرات اجڑے پڑے ہیں. یہ بستیاں تھیں جو کسی زمانے میں آباد تھی لیکن اپنے وقت کے پیغمبروں کا انکار کیا، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. کانوا اکثر منہم واشد قوۃ وآثارا اے مشرکین عرب، اے مکے کے لوگوں، وہ تم سے زیادہ قوت والے تھے اور زمین میں بھی انہوں نے زیادہ حل چلائے ہوئے تھے. فی الارض زمین میں تم سے زیادہ نشانیاں چھوڑی تھی. یہ اب جو پیرامڈز آف گیزا ہیں اہرام مصر، یعنی یہ 10,000 سال پرانے ہیں. نبی علیہ السلام سے بھی آپ سمجھ لیں 7-8 ہزار سال پرانی بات ہے. یہ انہوں نے زمین پہ جو نشانات چھوڑے ہیں مشرکین عرب نے تو نہیں وہ چھوڑے ہوئے تھے. تو اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. فرعونیوں کو تم تو شاہی کوئی نہیں ہو. فما اغنا عنہم ما كانوا یکسبون پس یہ بتائیں کہ کیا فائدہ پہنچایا انہیں ان کی دولت نے، جو دنیاوی سٹیٹس انہوں نے کمایا تھا، کیا فرعونوں کی دولت نے ان کو بچا لیا موت سے؟ نہیں. تو تم کیسے بچ سکتے؟ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات پس جب ہمارے رسول روشن دلائل معجزات لے کر آئے، فرحوا بما عندهم من العلم تو وہ جو ان کے پاس جو لولا لگڑا علم تھا وہ اسی کے اوپر خوش رہے، انہوں نے نبیوں کو سیریس نہیں لیا. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون پھر وہی عذاب انہیں آ گھیرا جس کا دنیا میں وہ مذاق اڑایا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے. عبداللہ ابن مسعود کا مذاق نہیں ابو جہل اڑایا کرتا تھا، پتلی ٹانگوں والا، اے غلام زادہ یہ کہہ کے پکارا کرتا تھا. اور پھر دیکھیں عبداللہ ابن مسعود نے اس کی گردن اتاری ہے ابو جہل کی. عمر سیریز کے انہوں نے یہ فلم میں نا یہ سین فلمایا بھی. امیہ ابن خلف کتنا ظلم کرتا تھا حضرت بلال پہ، حضرت بلال نے اس کی گردن اتاری. تو جس کا مذاق اڑایا کرتے تھے وہ ساری چیز. اچھا یہ اب مکی دور کا قرآن ہے اور کافروں کو کہا جا رہا ہے کہ تھوڑی شامت آ جانی تھی. اس ٹائم تو انہوں نے سوچا بھی نہیں ہے کہ بدر ہی ساری شامت آنی ہے، لیکن اللہ تو ظاہر ہے مستقبل فورس ہی کر رہا ہے، وہ تو عالم الغیب ہے. اللہ ہمارا جس طرح مذاق جس کا اڑایا کرتے تھے وہی مذاق ان کو آ گرے گا. وحاق بہم ما كانوا به يستهزئون جس طرح پرانے یعنی زمانے میں جو کافر گزرے ان کو بھی اس عذاب نے آ گھیرا. فلما رأوا بأسنا پس جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا، قالوا آمنا باللہ اس وقت کہا ہم اللہ پر ایمان لائے، وحدہ اکیلے اللہ کو، وکفرنا بما كنا به مشرکون اور ہم نے ہر اس چیز کا انکار کر دیا جن کو ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے. خود فرعون بھی موت کے وقت اس نے کہا تھا نا آن اللہ نے فرمایا اب ایمان لے کر آیا. موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ کو نزا کے عالم سے صحیح جامع ترمذی میں صحیح حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے اللہ توبہ قبول کرے، لیکن جب نزا کا عالم آ جائے پھر کوئی توبہ نہیں. اور رات کو میں طارق جمیل صاحب کو سن رہا تھا، بڑا اچھا آواز کر رہے تھے، بس شاید ان سے سلپ آف ٹنگ ہو گیا ہو تو وہ کہہ رہے تھے کہ آخری سانس کے وقت بھی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر، آخری سانس کے وقت نہیں قبول کر. جب جس کو موت اپنی سامنے نظر آ جاتی ہے یا اس پہ نزا کا وہ عالم طاری ہو جاتا ہے جس کے بعد اس کا پوائنٹ آف نو ریٹرن ہوتا ہے، اس پوزیشن میں توبہ قبول نہیں ہوتی. اسی لیے میں کہتا ہوں اگر کسی کو لا علاج مرض ہو جائے نا، کینسر ہو جاتا ہے، ڈاکٹر بتا دیتے ہیں، یہاں پہ لوگ اتنے بیوقوف ہیں وہ مریض سے چھپاتے ہیں. یار مریض سے چھپانے سے کیا وہ 4 دن اور گزار لے گا؟ یہ تو بڑی نعمت ہے کہ کسی شخص کو کینسر ہو جائے اور ڈاکٹر بتائیں کہ جی 6 مہینے زندگی رہ گئی. یار 6 مہینے میں تو بہت کچھ پلان کر سکتا ہے وہ. گورا نہیں کرتا، گورا سب سے پہلے مریض کو اعتماد میں لیتا ہے کہ سر یہ ہے آپ نے جو کچھ کرنا ہے کر لیں. کوئی جائیداد کسی کے نام کرنی ہے، کوئی اپنا پیچھے پلان کرنا ہے وہ کر لیں، بات بھی ٹھیک ہے. اور یہاں پہ چھپاتے رہا نہیں تو کچھ نہیں ہے، تو کچھ نہیں ہے. انہوں بھی پتہ لگ رہا ہوتا ہے، وہ بھی کبوتر آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوتا ہے کہ منو کچھ نہیں ہے. یہ بہت بڑا ظلم اور زیادتی کرتے ہیں جب آپ کسی لا علاج مریض کو یہ بات نہیں بتاتے کہ اب آپ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ.
یار توبہ کرے, اس کو اربوں سال کی زندگی مفت میں ملنے والی ہے یار. ایک بندے کو کینسر ڈکلیئر ہو گیا, ابھی اس کا نزع کا عالم تو شروع نہیں ہوا نا, ابھی تو وہ 3 مہینے بھی زندہ رہ سکتا ہے, 6 مہینے بھی, سال بھی. یا ایک بندہ ڈائلسس پہ چلا گیا ہے اور ڈاکٹر نے کہا کہ یہ اس کے گردے اس سٹیج میں واپس نہیں آئیں گے, تو سر وہ پلان کرے اپنی زندگی کو. 6 دن بھی رہ گئے تو بہت ہے, بتا دینا چاہیے اسے. یہ تو آپ بڑا ظلم کرتے ہیں اپنے ماں باپ اور اولاد اور بہن بھائیوں کے ساتھ اگر یہ چیز چھپا کے رکھتے ہیں. ان کے ساتھ اس روئے عرض پہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ کسی لا علاج مریض کو بتا دیا جائے کہ تیری زندگی اب اتنی رہ گئی ہے. یقین کریں, توبہ کریں, موجے مارے, ایک توبہ سے اس کی ہزاروں سال کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے. بالکل اس طرح ہوگا جیسے ماں کے پیٹ سے بھی پیدا ہوا ہے. خدا کے لیے نیکی کریں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, نہ چھپائیں کسی سے. یہ آپ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں. ایک بندے کو مفت میں جنت ملنے والی ہے, آپ اسے چھین رہے ہیں. اس اینگل سے دیکھیں. اور دوسری طرف لاجیکلی اسپیکنگ, اللہ کے بندوں اس سے چھپا کے آپ نے لینا کیا ہے؟ چھپانے سے کیونکہ ڈاکٹر صاحب کو زندگی بچ جاتی کسی کی, کچھ بھی نہیں ہوتا. ڈپریس ہو جاتے ہیں لوگ, یہ ہو جاتا ہے جی, وہ ہو جاتا ہے, او کچھ نہیں ہوتا یار. اللہ کا ماننے والا ڈپریس ہوتا ہے کبھی بھی؟ جو خدا کے لیے زندگی گزار رہا ہے میرے بھائی, وہ تو ہر لمحے اس انتظار میں کہ کب مجھے موت آئے, دنیا کے جھنڈوں سے میری جان چھوٹے. دنیا تو اس کے لیے جو ہے وہ لائبلٹی ہے, آخرت ایسٹ ہے. میں نے آپ کو کئی بار ایک گورے کا واقعہ سنایا تھا. ایک ایسا گورا کرسچن جس کے اوپر اسلام کا حق واضح نہیں ہوا, ایک خدا کو مانتے ہوئے زندگی اس کی گزر گئی, اس کا فیصلہ اللہ نے قیامت کیا. پھر ہمارے مسلمانوں کا کردار اور اعمال ایسے نہیں ہے کہ کسی گورے کے اوپر یہ حق کھل جائے کہ اسلام جو ہے وہ ان سے زیادہ بہتر ہے جو ویلفیئر اسٹیٹس میں رہ رہے ہیں, اور ہمارے بوڑھے بھی داڑیاں رکھ کے وہاں پہ وظیفے لگانے کے لیے گئے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ کم از کم ہماری جو ہے وہ بڑھاپا سے ہی گزرے گا. ان کو آپ اسلام کی کون سی چیز پیش کریں گے؟ کون سا مسلمان رول ماڈل کے طور پہ پیش کریں گے؟ تو ایک گورا اپنی لائف سٹوری لکھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں میرے یعنی جوانی سے لے کے بڑھاپے تک کتنے میرے دوست فوت ہو گئے. کہتا ہے جی جب کسی کو ڈاکٹر نے بتایا نا کہ اب تو مرنے کے قریب ہے, تجھے فلاں بیماری ہوگی ہے, کہتا ہے وہ تو لگا کہ ایک دن پہلے ہی مر جائے گا غم سے. اس کو بھی ڈاکٹر نے ڈائگنوز کر دیا کہ بلڈ کینسر ہے, اور وہ کہتا ہے جی جس دن سے مجھے ڈاکٹر نے ڈائگنوز کیا ہے نا, میری تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ میں تو اپنی زندگی کی سب سے بڑی اچیومنٹ پہ پہنچنے والا ہوں. تو وہ کہتا ہے آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ ایک بندے کو موت کا مجدہ سنایا جا رہا ہے اور وہ اتنا خوش ہے. اے گورا جے امام کعبہ نہیں جے ہے, تو تہاڈا وزیر اوقاف بھی نہیں جے ہے, تو تہاڈے مفتی صاحب بھی نہیں جے ہے. ایمان دا لیول دیکھ لو. وہ کہتا ہے جی میں اس وقت اسکول میں پڑھتا تھا, تو میرے اسکول ٹیچر نے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ جو سنڈے کا دن ہے نا, یہ گاڈ نے اپنے لیے رکھا ہوا. کہتا ہے آج میری 70+ ایج ہو گئی ہے, میں نے اپنی زندگی میں کوئی سنڈے بھی خدا کے علاوہ کسی کو رسپانس نہیں کیا, ایک نا بھی نہیں ہے میرا. میرے دنیا میں ہر طرح کی میرے پہ مصیبت پریشانی آئی, لیکن میں نے سنڈے کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کیا. میں نے کہا یہ گاڈ کے لیے مخصوص ہے, اس گاڈ کے لیے جس نے مجھے پیدا کیا ہے. میں نے اس کے ساتھ یہ کمٹمنٹ شو کی ہے کہ میں اب بڑے دھڑلے سے خدا کے سامنے کھڑا ہوں گا کہ یا اللہ مجھے بچپن میں یہ بات پتہ چلی تھی نا, میرے ساتھ کے لوگ اپنی مرضی کی زندگی گزارتے رہے, تو میرا ایک سنڈے نہیں نکال سکتا کہ جس میں میں نے تجھے رسپانس نہ کیا ہو. میں اس فخر کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہوں. ہمارے کتنے % مسلمان ہیں جو کہیں گے جی جب سے ہمیں ہوش سنبھالا تو کوئی نماز نہیں چھوڑی. چلو میں عیسائیوں والی بات ہی کر دیتا ہوں, یہی کہہ دیں کہ جی جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے جمعہ نہیں چھوڑا. سر تو آخرت پھر کہتے ہیں جنت اسی جانا ہے, اتنی سوکھی نہیں جنت. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باللہ وحدہ وکفرنا بما کننا بہ مشرکون. جب عذاب دیکھیں گے موت کی شکل میں, پھر کہیں گے ہم تو ایمان لائے اللہ کے اوپر
اور ہر اس ہستی کا انکار کیا جسے ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے. فلم یکو ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا، پس کوئی فائدہ نہ دیا انہیں ان کے ایمان نے جب انہوں نے عذاب دیکھ لیا. عذاب دیکھ لیا پھر تو ایمان کا کوئی فائدہ نہیں. سنت اللہ التی قد خلت، یہ اللہ کی سنت اور طریقہ ہے پہلے لوگوں کے لیے، فی عبادی، اپنے بندوں میں بھی، کہ موت کے وقت کوئی توبہ قبول نہیں ہونی، سیدھی سی بات. وخسر ہنالک الکافرون، اور سراسر خسارے میں رہ گئے انکار کرنے والے. انکار کرنے والے چاہے مسلمان تھے، چاہے ہندو تھے، چاہے سکھ تھے یا عیسائی تھے، جو بھی اللہ کا انکار کرتے رہے آخرت میں وہ ناکام ہو گئے. ہماری الحمدللہ سورۃ المؤمن آج کمپلیٹ ہوئی. اگلی بار سورہ حامیم السجدہ، جسے سورہ فصلت بھی کہتے ہیں، سٹارٹ کریں گے.